السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج کے اس درس میں آپ حضرات کو قرض کی سنگینی بتاؤں گا کہ قرض لے کر کے اگر ہم نہ چکائیں جبکہ ہم چکانے کی طاقت رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر کیا عذاب ہے، اس پر کیا سزا ہے، اس کی کیا سنگینی ہے، آج کے اس درس میں آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ دینار او درہم، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مر جائے، جس کی موت آ جائے، جس کا انتقال ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر کوئی دینار یا کوئی درہم بطور قرض تھا، تو کیا ہوگا؟ قضی من حسناتہ، اس کی نیکیوں میں سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس ثم دینار ولا درہم، اس لیے کہ بروز قیامت فیصلہ کے دن وہاں پر جو شخص قرض لیا ہے، قرض دار کے پاس کوئی دینار اور درہم نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا ہوگا؟ اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی، جو اس کے پاس خوبیاں ہوں گی، ان نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھے اعمال میں سے یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ ایک شخص اٹھے، مجلس میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایایا، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، تو کیا میری تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم نعم، یعنی نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، کہ ہاں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی ان قتلت، اگر تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور تو صبر کرنے والا ہو اور محتسب ثواب کی امید رکھنے والا ہو اور مقبل تو پیش قدمی کرنے والا ہو اور غیر مدبر اور تو پیٹھ دکھا کر کے بھاگنے والا نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اس شخص سے کہا کہ کیف قلت، اے شخص تو نے کیسے کیسے کہا، کیا کہا، ذرا پھر سے بتانا۔ تو اس شخص نے پھر اپنی بات دہرائی کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا میری تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم ان قتلت وان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فان جبریل علیہ السلام قال لی ذلک، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا کہ وہ تو بات ٹھیک ہے جو میں نے بیان کی کہ اگر تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اس حال میں کہ تو صبر کرنے والا ہو، ثواب کی امید رکھنے والا ہو، پیٹ دکھا کے بھاگنے والا نہ ہو، پیش قدمی کرنے والا ہو، یہ ساری چیزیں صحیح ہے، اللہ رب العالمین بخش دے گا، الا الدین، مگر اگر تیرے اوپر قرض تھا اور تو نے طاقت رکھتے ہوئے قرض کو اپنی زندگی میں ادا نہیں کی تو اس کا بدلہ لیکن تجھے چکانا پڑے گا۔
اس لیے کہ فإن جبریل قال لذلك، اس لیے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ چیز بیان فرمائی، وحی ہوئی مجھ پر اور مجھ سے یہ چیز چھوٹ گئی تھی۔ تو اب تو سن لے، پوری بات یہ ہے کہ اگر تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو جائے اور تیرے اوپر قرض رہے اور تو نے طاقت رکھتے ہوئے اس قرض کو ادا نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو اس قرض کے بدلے میں اس کی سنگینی یہ ہے تو کہ تجھے سزا ملے گی۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر رکھا اور آپ نے اسی حالت میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ماذا سبحان اللہ ماذا نزل من التجدید، کہ اللہ پاک ہے کہ کتنی بڑی سختی نازل ہوئی، ماذا نزل من التشدید، کتنی بڑی اور سنگینی نازل ہوئی۔ ہم وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم چپ رہے، خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ ما هذا التشدید، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما هذا التشدید الذي نزل، کہ وہ کون سی سختی تھی اللہ کے رسول جو نازل ہوئی آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا مات، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ، رواہ النسائی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا سختی نازل ہوئی کہ اگر کوئی شخص انتقال کا، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، وعلیہ دین، اس حال میں کہ اس پر قرض تھا اور طاقت رکھتے ہوئے اس نے دنیا میں قرض ادا نہیں کیا، ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ یہ جو تینوں احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان تینوں احادیث پر آپ غور کیجئے، اور جو اس میں سختیاں اور سنگینیاں بیان کی گئی اس شخص کے لیے جس نے قرض لیا اور دنیا میں وہ قرض ادا کرنے کے قابل رہتے ہوئے، قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے اس نے قرض ادا نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے الوداع کہا گیا، دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، تو اس کی سنگینی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شہید بھی ہو جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تب بھی اس کو معافی نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ بہت بڑی سختی کی بات ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اپنی دوسری ضروریات کو روک کر کے ضرور قرض کی ادائیگی کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔